ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم چیپٹر نمبر 5 کو اس کے ریمیننگ جو کوشچنز ہیں ان کو مکمل کریں گے. آن ڈسٹرائنگ بک کا کوشچن نمبر 5 ہے، جس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے. پیج نمبر ہے جی 72. کوشچن ہے وائی کوڈ ناٹ آتھر برن دا انوانٹیڈ بکس؟ مصنف ناپسندیدہ کتابوں کو جلا کیوں نہ سکا؟ آنسر ہے دا آتھر could not burn the unwanted books because there was no proper fireplace in his apartment. کیونکہ اس کے اپارٹمنٹ میں ایسی کوئی انگیٹھی یا جلانے کا کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ ان کو نہ جلا سکا. کوشچن نمبر 6 ہے ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف ہز یوزلیس بکس؟ اس نے کس طرح سے اپنی ان بیکار کتابوں سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا؟ He decided to stuff the books into a sack. اس نے فیصلہ کیا کہ کتابوں کو بوری میں بھر دے and throw them into the river، اور ان کو دریا برد کر دے. کوشچن نمبر 7 ہے جو اچھا خاصا طویل کوشچن ہے، اور اس کا آنسر بھی اسی طرح سے طویل ہے. کوشچن ہے جی describes the author's midnight venture to throw the books in the river. مصنف کی آدھی رات کو کتاب پھینکنے کی جو مہم جوئی ہے اس کو بیان کیجئے. and the suspicions which his action were likely to arouse، اور امکانی شکوک و شبہات اس کے اس عمل سے جو پیدا ہوئے ان کو بیان کریں. آنسر ہے it was nearly midnight. اب تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. when he came out in the street، جب وہ گلی میں باہر آیا. with a sack on his shoulders، اس بوری کے ساتھ اپنے کندھوں پر رکھ کر. there was nobody on the road، سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا. he saw a policeman who turned his lantern on him، ایک پولیس والے نے جس نے اس پر لالٹین کی روشنی ڈالی. he began to walk more briskly، اس نے اور تیزی سے چلنا شروع کیا. he reached the middle of the bridge، وہ پل کے درمیان میں پہنچا. he got ready to throw the sack into the river، اور اس نے کتابوں کو دریا بدھ کرنے کے لیے تیاری کی. but he saw some stranger on the bridge، لیکن اس نے پل پر کچھ اجنبیوں کو دیکھا. he thought something، اس نے کچھ سوچا. and trembled with fear، اور پھر وہ خوف سے کانپ گیا. at last he threw his sack into the river، آخر کار اس نے تھیلے کو دریا میں پھینک دیا. nobody took notice of it، کسی نے بھی اس کا نوٹس نہ لیا، اس پر توجہ نہ دی. کوشچن نمبر 8 ہے how did he muster up courage at last to filling them into the river؟ مصنف کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے آخر کار کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ آنسر ہے he remained reluctant for a long time، وہ کافی دیر تک ہچکچاتا رہا. he felt ashamed of being such a coward، اسے اپنی بزدلی پر شرمندگی ہوئی. then he thought، پھر اس نے سوچا that if he failed that day، کہ اگر آج کے دن وہ ناکام ہوتا ہے he would never be able to regain his respect، تو پھر وہ دوبارہ اپنی عزت جو ہے حاصل نہیں کر پائے گا. thinking this، یہ سوچتے ہوئے he threw the books into the river، اس نے کتابوں کو دریا میں پھینک دیا. آخری کوشچن اس لیسن کا، کوشچن نمبر 9 did the writer come to have a feeling for those books once he had got rid of them؟ مصنف کو کیا ان کتب سے، ان کتابوں سے ہمدردی پیدا ہوئی جب کبھی اس نے ان سے نجات حاصل کی؟ آنسر ہے yes، he felt pity of the books that would be laying at the bottom of the river. جی ہاں، اس کو دریا کے پیندے میں پڑی ہوئی کتابوں کے لیے بہت افسوس ہوا. he also felt sorry for destroying them so disgracefully، اسے ان کتابوں کی جو حد تک امیز طریقے سے تلف کی گئی تھیں ان پر اس کو افسوس ہوا. تو یہ آج کا لیسن ہے. کرونا کی وجہ سے جو سلیبس ہے وہ 5 لیسن تک دیا گیا ہے آپ کے سلیبس میں، جو کہ میں نے آپ کو کمپلیٹلی پڑھا دیا ہے. اب اس کے چند سینونیمز ہیں جو باقی ہیں وہ میں پڑھا دیتا ہوں، اور کلوز ٹیسٹ آپ نے ساتھ ساتھ اس کے یاد کرنے ہیں. تو پیج نمبر 70 پر
نمبر 6 سے ہم کریں گے سینونیم. پہلا ورڈ ہے جو انڈر لائن کیا گیا ہے وہ ہے بیئر، سامنا کرنا، اور یہاں پر فیس جو ہے اس کی رائٹ اپروپریٹ جو ہے اس کا سینونیم ہے سامنا کرنا. 7 نمبر پہ ہے سیویجلی، اور اس کا ہے وحشیانہ، اس کا سینونیم ہے ویلڈلی. 8ویں نمبر پہ ہے فورلون، اسے تنہا کہتے ہیں، اور اس کا ان اٹینڈڈ ہے، اس کا معنی بھی تنہا سے ہے. اور فرٹیو ایکٹ، اس کو کہتے ہیں رازدارانہ، اور یہاں پر سیکرٹ کو اس کا سینونیمز کہیں گے. اور ایکویٹڈ چھوڑ دینا، اور یہاں پر لیفٹ چھوڑ دینا، یہ ہے جی سینونیمز ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں. اتنے ہی سینونیمز جو ہیں وہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ رہے ہیں. 5 لیسنز کے 5 ہی لیسنز کے کلوز ٹیسٹ آ رہے ہیں، ان کو بھی تیار کرنا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو پڑھاتا ہوں سجیسٹ 1 ورڈ 4، اور ان کی باری آتی ہے. تو کل کے لیسن میں نے آپ کو تقریباً جو ہیں ہاف سے زیادہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے. تو آج کا جو پیج نمبر 179 پر ہمارا جو فقرہ ہے وہ ہے جی نمبر اس کا ہے جی پیج 179 پر اے پلیس ویئر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ اینڈ سسٹمیٹیکلی کیریڈ آن. ایک جگہ جہاں پر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں یا کوئی اور سسٹمیٹیکلی جو ہے تجربے کیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیبارٹری. اے پرسن ہو اسٹڈیز لینگویجز، ایک آدمی جو زبانوں کو پڑھتا ہے، اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں لنگوسٹک. اے بک دیٹ گیوز انسٹرکشنز اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز اے مشین، ایک کتاب جو آپ کو مشین کے استعمال کے حوالے سے ہدایات دیتی ہے، اسے کہتے ہیں مینول، ہدایت نامہ. اے بک کو اور پیس آف رائٹنگ بیفور اٹ از پرنٹڈ، ایک کتاب جو لکھنے سے پہلے، اس کو جو ہے پرنٹ کرنے سے پہلے ہوتی ہے، اسے ہم مینوسکرپٹ کہتے ہیں، ہاتھ سے لکھا ہوا وہ کاغذ ہوتا ہے. اے پرسن ہو از اسکلڈ ایٹ ری اپیئرنگ مشینز، ایک آدمی جس کے اندر دوبارہ مشینوں کو بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے مکینک کہتے ہیں. اور اے پلیس ویئر کوئنز آر میڈ، ایک ایسی جگہ جہاں پر سکہ بنتے ہیں، سکے سازی ہوتی ہے، اسے منٹ بولتے ہیں. این آبجیکٹ اور ویپن دیٹ از تھرون ایٹ آ ٹارگیٹ، ایک ہتھیار یا ویپن جو اپنے ٹارگیٹ پہ پھینکا جاتا ہے، اسے میزائل کہتے ہیں. اور ود ریگارڈ ٹو منی، پیسوں کے حوالے سے ہم مانیٹری کہتے ہیں. اے وائڈ روڈ اسپیشلی بلٹ فار فاسٹ موٹر ٹریفک، ایک ایسا راستہ جو تیز سواریوں کے لیے، ٹریفک کے لیے ہوتا ہے. ہیونگ ڈوئل کیریج، اور اس کے اندر کیریج وے، 2 راستے آنے جانے کے ہوتے ہیں. ود آ ریسٹرکٹڈ نمبر اور پلیسز فار انٹرنگ اینڈ لیونگ، وہاں پر رہنے کے لیے نا ہدایت نامے ہوتے ہیں اور وہاں پہ منع بھی کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں موٹر وے. اے بلڈنگ ان وچ آبجیکٹس آف آرٹسٹک، کلچرل، ہسٹوریکل اور سائنٹیفک انٹرسٹ آر ڈسپلیسڈ، ایک ایسی جگہ، ایک ایسی بلڈنگ جہاں پر آرٹسٹ کے ثقافتی، تاریخی، سائنسی وغیرہ چیزوں کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، انہیں لگایا جاتا ہے، اسے ہم میوزیم کہتے ہیں. اور اے میڈیسن دیٹ انڈیوسز سلیپ، ایک دوائی جس سے نیند بڑھ جاتی ہے، اسے نارکوٹک کہتے ہیں، نشہ بے ہوش کرنے والی ادویہ. تو آج کے لیے سینونیمز اتنے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو باقی اس کے پڑھاؤں گا. اب باری آتی ہے پیئر آف ورڈز کی. تو ہم نے پیئر آف ورڈز جو ہیں وہ 50 کے قریب کمپلیٹ کر لیے تھے. تو اب آتا ہے جی 51. آپ کے سلیبس میں سجیسٹ 1 ورڈ بھی 50 ہیں اور پیئر آف ورڈز بھی 50 ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکے. اب میں فردر آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، نالج کو بڑھانا چاہیں، یا ان کیس جو ہے آپ اس کو یاد کریں تو ٹھیک رہے گا. 51 پہ ہے FOUR 4 4 2 and 2 make 4 اور FORE 4 سامنے کا. his forehead was wounded in an accident، اس کی پیشانی یعنی سامنے کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حادثے کا شکار ہو گئی. ایک ہے فیئر FAIR فیئر، اسے میلہ کہتے ہیں. he went to a
فیئر یسٹرڈے، کل وہ میلے پر گیا، اور FARE فیئر یہاں کرایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وٹ از دا بس فیئر فرام ملتان ٹو لاہور، ملتان سے لاہور جانے کا کرایہ کیا ہے. ایک ہے فاردر، فاردر کا مطلب آگے کے، FARTHER فاردر، وی آر ٹو ٹائرڈ ٹو واک اینی فردر، ہم آگے جانے کے لیے، مزید آگے جانے کے لیے تھک گئے ہیں. اور ایک ہے فردر، FURTHER مزید کو کہتے ہیں. ہی فردر سیڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ ہیلپ ہر، اس نے مزید آگے کہا کہ اس کی مدد نہیں کرے گا. ایک لفظ ہے جی فیٹ، FEAT فیٹ، کرتب کو کہتے ہیں. دا جگلر شوڈ سم انٹرسٹنگ فیٹس، کچھ دلچسپ اس نے کرتب دکھائے. اور FEET فیٹ ہم پاؤں کو کہتے ہیں. ڈونٹ میک یور فیٹ ڈیلی، تو اپنے پاؤں گندے مت کرو، ڈرٹی، ڈونٹ میک یور فیٹ ڈرٹی. نمبر 55 ہے جی فلور، FLOR فلور، فرش کو کہتے ہیں. ڈونٹ پٹ دا فلور آن دا فلور، تو آٹے کو فرش پر مت پھینکو. اور اسی طرح FLOUR ہے ہی سیٹ اپ فلور مل، اس نے ایک آٹے کی مل لگائی. تو پہلا فقرہ جو میں نے فلور پڑھا ہے، ان دونوں کو آپ نے ایک مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اس میں اتنا ہی، اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا جی، اس میں فل ان دا بلینکس پڑھا رہا تھا. تو کل کے دن میں نے آپ کو ایکسرسائز نمبر 1 جو ہے وہ سمجھا دی تھی ٹینسز کے اکارڈنگ. یہ دوسری ایکسرسائز ہے اور اس کو میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. پہلا ہے جی دے آر ڈیش، پیج نمبر ہے جی 270، وہ دیکھ لیں. اور اس میں نمبر 2 ہے دے آر ڈیش ان دا گراؤنڈ ناؤ. تو دے آر از ایم آر کے ساتھ پڑھایا تھا، ING کا اضافہ ہوتا ہے. دے آر پلینگ. اور ہیو یو نیور ڈیش دا اسنیک، یہاں پہ لفظ ہے سی، چونکہ ہیو اور ہیز اور ہیڈ کے ساتھ ہم ورب کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں تو یہ سین بن جائے گا. یہاں پہ ہے آئی ڈیش رائٹنگ دس بک فار 10 years. تو یہاں پر جو ایک ٹینس ہے، اس کو آج ہی میں نے ایکسپلین کرنا ہے. تو اس میں ہیز بین اور ہیو بین کا استعمال ہوتا ہے جب وقت کا بتایا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے شی ڈیش اے لیٹر لاسٹ نائٹ، اس نے پچھلی رات، جو گزری رات ہے اس میں خط لکھا. پاسٹ کا ہے تو ہم پاسٹ میں ورب کی سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں، اس لیے یہ روٹ ہو جائے گا اس کی سیکنڈ فارم. ہز فادر ڈیش ان 1970، اس کا باپ جو ہے 1970 میں فوت ہوا. تو یہ بات ہو چکی ہے، یہ اس میں آئے گا ڈائی کی جگہ ڈائیڈ. اب میں آج آپ کو ٹینس پریزنٹ گرامر کے حصے میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو سمجھاؤں گا. ذرا تھوڑا سا طویل ٹینس ہے، لیکن ہمارا ٹینس نمبر ہے جی 10. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اس کی پہچان اردو فگر میں تا رہا ہے، تی رہی ہے، تے رہے ہیں، معین یا غیر معین وقت کا ذکر ضرور آئے گا. معین اور غیر معین وقت کا ذکر اس میں ضرور آتا ہے. تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ ہیز بین، ہیو بین، ورب کی فورتھ فارم. سبجیکٹ ہیز بین، ہیو بین، ورب کی فورتھ فارم. آبجیکٹ
सिंस या फॉर। इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। और सवालिया में हैज़ या हैव, इसको बाहर निकालें, सब्जेक्ट लाएं, बीन लाएं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, क्वेश्चन मार्क। अब हैज़ बीन और हैव बीन, he has, she has, it has, one name has, I have, we have, you have, they have। तो ये है जी सादा फिक्रा, ये है मनफी, ये है जी सवालिया, ये इसकी वजाहत। तो इस टेंस में आज हमने मुअय्यन और गैर मुअय्यन वक्त का ज़िक्र लाना है। जब सादा फिक्रा बनाया जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और आप जानते हैं फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि जनाब आप जो हैं फोर्थ फॉर्म में पहली फॉर्म के साथ आप ING का इजाफा करते हैं तो फोर्थ फॉर्म बनेगी। यहाँ पर सिंस और फॉर का इजाफी इस्तेमाल है। मैं इंशाअल्लाह जो है इसका जो इस्तेमाल मैं आपको यहाँ सिखाया देता हूँ। सिंस किन के साथ लगता है और फॉर किन के साथ लगता है। तो जो सिंस है मुअय्यन वक्त के लिए सिंस लगाते हैं। मसलन सुबह से, दोपहर से, शाम से, 1965 से, जनवरी वगैरह, जनवरी से, या 2 बजे से वगैरह सिंस लगेगा। और गैर मुअय्यन वक्त के लिए फॉर लगाएंगे। यहाँ पर 2 घंटों से, कई दिनों से, 4 हफ्तों से वगैरह, इनके साथ हम फॉर लगाएंगे। तो ये है आज का ये टेंस। अब इसको बनाना कैसे है, करना कैसे है, इसको इंशाअल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको इंशाअल्लाह इसकी वजाहत कर दूंगा। तो आप इसे जो है देखिएगा, समझिएगा, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। जब आपको इसकी समझ आ जाए, इसको याद कर लें, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी मज़ीद वजाहत आपको कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम।